بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔
ख्वाहिश कीजिए कि आपके दुश्मन भी आपसे भलाई की तवक्को करें, इस तरह आप दुनिया पर छा जाएंगे। रब की रहमत को जोश में लाने का आसान तरीका ये है कि उसके बंदों पर आप मेहरबान हो जाओ, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा। इस दुनिया में जिस शख्स में आजिज़ी है, रब ताला उसे मखलूक में बाइज्जत कर देगा। अगर आप रूहानियत की राह पर चलने के ख्वाहिशमंद हैं तो लोगों की तल्ख बातों को मुस्कुराकर टाल दें। इस दुनिया में जो शख्स ज़हनी तौर पर ईमानदार नहीं, वो जिस्मानी तौर पर भी ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि अमल की असल इब्तिदा सोच है। इल्म देना बहुत आसान है, लेकिन इल्म लेना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। अना बहुत बुरी चीज़ है और यही इंसान की तबाही की बाइस बनती है। मोमिन की जिंदगी का असल मकसद ये होता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं, लेकिन दूसरों के हकूक की अदायगी मुझ पर लाजिम। ये नेक इंसानों की खूबी है कि वो पछतावों में मुब्तला रहते हैं। जिस शख्स ने अपने दिल को किना और बुग़्ज़ से पाक नहीं किया, वो कभी रूहानियत की किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इंसान का पेट खाली हो तो उसकी नफ्स कमज़ोर हो जाती है। हम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे, और हम में से सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से मखलूक खौफ ज़दा रहे। इस दुनिया में कुछ लोगों में ये सिफत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में बहुत अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बाखबर होंगे कि उस बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। बेशक इस दुनिया में तमाम मुश्किलों का हल सजदे में है। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। मौलाना रूमी कहते हैं कि अपने दिल पर लगे जख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी इज्जत की बका के लिए तन्हाई पर खुश रहो, खर्च करो, दिखावा ना करो, और खुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम पहचाने जाओ और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छिपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, और इस तरह तुम सलामत रहोगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की दोस्ती तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाही ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, और वहीं तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र तक खो देते हैं। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो, और अकेले जीना सीखो। मौत के ऐलान के लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाए। गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि ये ऐसा तीर है
जो खता करता है। दिलों में रहना सीखिए, क्योंकि गुरूर में तो सभी रहते हैं। इंसान के ईमान की पहचान वादे की पाबंदी से होती है। हजरत अली ने फरमाया कि अपने तजुर्बों से इबरत हासिल करो, इस तरह तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में जब कमीने इंसान को बुलंदी मिलती है तो वो सरकशी पर चल पड़ता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी दिखाकर करना है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे जर्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। लोगों को माफ करके लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी दानाई है। माँ भी इंसान है, लेकिन अगर वो दुआ करेगी तो आप खुदा को पा जाओगे। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी की जाए। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरे रूह को कोई साथी मिल जाए, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। इस दुनिया में हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। इस दुनिया में इंसान की आजिज़ी उसकी इंसानियत की मिराज है। मुसब्बत सोच माशरे का हुस्न है। इस दुनिया में हसद अल्लाह की तकसीम को कबूल ना करने का नाम है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, जबकि बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इंसान को उसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को शूर और इख्तियार इसलिए ही दिया गया है कि वो इसके ज़रिए मारिफत इलाही तक पहुँच सके। जो अक्ल सलीम रखते हैं वो खुलूस इख्तियार करते हैं। सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी पर कभी भी आमादा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से दोस्ती रखिए, फिर देखना आसानियाँ आपकी ग़ुलाम होंगी। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, फिर देखना मुनाफा आपको हैरान कर देगा। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों की कुछ निशानियां ना बता दूं? नंबर 1 बद इखलाक, नंबर 2 बद मिजाज और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। नमाज नूर है और सदका दलील है, और सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर हम अपनी ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। इस दुनिया में हमें तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। झुक जाना ही मोहब्बत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। इस दुनिया का असल ख़जाना इल्म है, और ख़जाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं।
اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے،
کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے
لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔